یونیورسٹی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا شہر ہے. لگ بھگ 35,000 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں. آسان الفاظ میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. یہ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس ہے. ویسے تو پنجاب یونیورسٹی 130 برس پرانی ہے. 1882 میں اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن یہ نیو کیمپس بھی اتنا نیو نہیں ہے. اسے بھی کم از کم 40 برس تو ہو چکے ہیں. یہاں کی طلبہ سیاست کچھ عرصے پہلے تک صرف ایک ہی تنظیم دائیں بازو کی اسلامی جمعیت طلبہ کے گرد گھومتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دیگر طلبہ تنظیمیں بھی ابھری ہیں، جن کی وجہ سے اس کیمپس پہ سیاست کا توازن کچھ متوازن سا ہو گیا ہے. یہاں پہ زیر تعلیم یہ ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور پھر اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اندر. آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے اس پروڈکشن ہال میں. اس ہال میں یہ جو نئی نسل میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہاں کی، یہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، پلیز بناتے ہیں، ڈسکشن پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ FM ریڈیو اسٹیشن ہے وہ چلاتے ہیں، اپنے ہی TV کی نشریات بھی ہیں. اس لحاظ سے مجھے شبہ ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ واقف ہیں اپنے آپ سے بھی اور ارد گرد کے حالات سے بھی، اور مجھے امید ہے کہ ان سے گفتگو خاصی مزیدار رہے گی انہی کے مستقبل کے بارے میں، اور یہ جہاں رہتے ہیں یعنی پاکستان، اس کا فیوچر یہ کیسے دیکھتے ہیں. میری درخواست ہے کہ ڈسکشن اس سے زیادہ بھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، باقی تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے. اپنا صرف تعارف کرائیں اور جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'm خواجہ ابو بکر مقصود, student of film and television, Punjab University. I feel and I see that the future, اگر اردو ہو جائے تو بڑا. مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا فیوچر، ہماری یوتھ، جس طرح کہ آپ نے بتایا 70% ہے، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے. وہ اس طرح بیکاز وی ہیو این اپروچ ٹورڈز ڈفرنٹ سورسز آف نالج، انٹرنیٹ اینڈ ڈفرنٹ تھرو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا. جی. ہمارا ملک جو ہے وہ اس طرف اٹس آن دا ورج آف گیٹنگ ان دا تھرو دا ٹرانزیشن آف گیٹنگ فری فرام کلونیلزم، اور ہم اپنی آئیڈینٹی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں. خدا کرے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہو. کیا باقی لوگ بھی اسی خواب میں ہیں؟ محمد یوسف، MSc میس کمیونیکیشن یونیورسٹی آف دا پنجاب. میرے بھائی نے ایک بات کی، پہلے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ ہم آئیڈینٹی کی تلاش میں ہیں. جی. ہم کسی آئیڈینٹی کی تلاش میں نہیں ہیں. ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہیں، ایک اسلامک ریپبلک اسٹیٹ ہے. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے. ہم کسی آئیڈینٹی کی تلاش میں نہیں ہیں. ٹھیک. حالات بدلتے رہتے ہیں، یا ڈیموکریٹک رجیم بھی آتے ہیں، ڈکٹوریل رجیم بھی آتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، وہ آئیڈینٹی کی تلاش نہیں ہے. آئیڈینٹی ہماری کنفرم ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں. اب ہم میں سے سب کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. بھائی نہیں کر سکتے تو ان کو کس نے، ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا نا. ہم کیوں ان کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم کیوں نئے لوگ نہیں لاتے؟ ہم چینج کیوں نہیں لاتے؟ کیا اس ملک میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اس ملک میں جس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو خرابی بھی اندر ہی ہے، اندر ہی ہے. ہم وی آر پارٹ آف پرابلم. ابھی ہم یہ مت کہیں کہ مسئلہ دوسری طرف ہے، ہم اس کا حصہ ہیں. اچھا، یہ آپ نے نقطہ اچھا نکالا، وی آر پارٹ آف پرابلم. پارٹ آف سولوشن کیسے بن سکتا ہے نوجوان؟ تاریخ کے اگر خوشنما شگوفوں کا مطالعہ کیا جائے تو کروڑہا سمندر اپنے عروج طغیاں کی بے مہار لہروں کی رفاقت کے باوجود، اگر اس کو ہم آسان اردو میں میٹر آف فیکٹ گفتگو کر لیں، یہ کوئی ڈیبیٹنگ کا کمپٹیشن تو نہیں ہے، ہم بالکل ایسے کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح نارمل انداز میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. سر، جس طرح انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل، اور آیا کہ آج ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کو دیکھا جائے تو نوجوانوں کا مستقبل ہے جو بالکل ایک تاریک نظر آتا ہے.
یعنی نوجوانوں کا آج مجھے تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اچھا. کیونکہ نوجوانوں کو کسی بھی جگہ پارٹیسپیشن کہیں بھی نہیں ان کو جو حق دیا جا رہا. اور دوسری بات ہے سیاستدانوں کی بات کی, حق کوئی بھی کسی کو نہیں دیتا, یہ بات آپ کو پتہ ہے. تو حق لینے کے لیے بھی آج اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کے اندر آج وہ جذبہ نہیں رہا جو پہلے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ینگ جنریشن کے اندر تھا, وہ آج ہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی پابندیاں لے کر آ گئی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے پابندیاں تھیں, پہلے بھی پابندیاں تھیں, پہلے بھی, لیکن اب اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. کچھ ہمارے ہاں نام ہیں جن کو ہم کالی بھیڑیں سمجھ کے اپنا سارا غصہ, ساری فرسٹریشن ان پہ اتار دیتے ہیں اور ہم ہلکے ہو جاتے ہیں اور آرام سے جا کے سو جاتے ہیں کہ ہم معصوم ہو گئے, ہم دھل گئے. جو موٹا موٹا میں سمجھا ہوں پاکستان میں جن جن بھیڑوں کو بلیم کیا جاتا ہے اپنے مسائل کے لیے, کہ پاکستان کا جو بنیادی چیلنج ہے آج, یہ جو بنیادی مسئلہ ہے, جو کہ ویسے تو سینکڑوں رکاوٹ ہے, جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے راستے میں, آپ کے مستقبل کے راستے میں اور اس ملک کے مستقبل کے راستے میں؟ کیا یہ شدت پسندی ہے, یا یہ امریکہ ہے, یا یہ کرپشن ہے, یا بد انتظامی ہے؟ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ضرور ہے جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ہر آدمی کی ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. وہ میں رائے جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ان چاروں میں سے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. پیچھے دے دیجئے پہلے مائکروفون. ان جو بھی آپ نے چاروں گرمایا مسائل, ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ امریکہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. امریکہ جب بات کرتے ہیں نا تو اس کے بعد جتنے بھی مسائل ہیں سارے سٹیپ بائی سٹیپ امریکہ کے ساتھ ہی پیچھے چلے آتے ہیں. کرپشن, بد انتظامی, سب اس سے ریلیٹڈ ہے. سب کچھ, بالکل. اچھا, کیسے میں جاننا چاہتا ہوں, انٹرسٹنگ بات ہے. اس کا یہ ہے کہ امریکہ جب چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لے آتا ہے اوپر, ٹھیک ہے, جس کو چاہتا ہے گرا دیتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی بدن مانی چاہ رہا ہوتا ہے وہ لے آتا ہے. پہلے اس نے آئی ایس آئی کا ساتھ دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے افغانستان کے اندر جو روس رشین تھے ان کو بھگانے کے لیے اس نے طالبان جنریٹ کیے. طالبان جنریٹ کر کے ان کو اسلحہ ایسے ہی دیتا گیا, انہوں نے اسلحہ اپنے پاس ذخیرہ کر لیا. ٹھیک ہے, جب وہ تھوڑے سے اسٹرانگ ہو گئے تو پھر امریکہ انہی کے خلاف ہو گیا, ان کو افغانستان میں چھوڑ کے, بے یارو مددگار چھوڑ کے تو وہاں سے چلا گیا. میرا گھر کمزور ہوگا تو دوسرا میرے گھر آئے گا, میرا دروازہ مضبوط نہیں ہے تو دوسرے کو. تو یہ دیکھیں نا, میری بات سنیں, ہمارا دروازہ کمزور ہے. ہمارا دروازہ کمزور کون ہے؟ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, جو پریزیڈنٹ ہے, جو پرائم منسٹر ہے. آپ تو نہیں ہے نا؟ میں نہیں ہوں, میں تو بہت لو لیول پہ جا کے آتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایڈمنسٹریشن تو وہ ہے نا جو کہ اوپن گیٹ ہے امریکہ کے لیے. جو اچھا, آپ کے خیال میں اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم شدت پسندی امریکہ, کرپشن اور بد انتظامی میں امریکہ ہے. باقی آپ ساتھ میں بتائیں. میرے خیال سے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ میرے اوپینین میں امریکہ تو نہیں ہے. آئی تھنک اٹس بیڈ گورننس. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ امریکہ پہ پوائنٹ فنگر کرتے ہو تو کہتے ہو کہ سارا آل ایول از کمنگ فرام امریکہ, یو نو, بٹ دین یو آر ناٹ سینٹس یور سیلفز. اگر آپ میں پرابلم ہے تو تبھی وہاں سے پرابلم بھی آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک اٹس بیڈ گورننس. اور جو دوسری چیز ہے نا, جو یہ شدت پسندی وغیرہ اینڈ آل دیٹ, آئی تھنک یہ شعور اور ایجوکیشن کی کمی بھی ہے. اینڈ دیٹ آف کورس از بیکاز آف بیڈ گورننس اگین. فار می ایکسٹریمزم از دا مین پرابلم. ہم لوگ یا تو بہت زیادہ لبرل ہو کر سوچتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے, ویسے ہی ہوتا جائے, یا پھر ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم اسٹرائیو کریں, سب چینج کریں. ایک نیوٹرل اسپیکٹ کہیں بھی نہیں آتا کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر کیوں نہیں رہے. مطلب وہ ایکٹ کی کمی ہے, اور ایکٹ کی کمی اس لیے ہے کہ یا تو ہم سوچتے ہی رہتے ہیں, اور یہاں پہ ہم لوگ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ وہی اسی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم لڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ہم ڈیبیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں. اس میں یہ ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں, ہم خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. ہم ڈرتے نہیں, بات کرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں. ہمیں ایسے وہ obviously ہے, ہمیں ایسے ایلیمنٹس آگے نظر آ جاتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں اسٹیگنٹ بھی ہو گئے ہیں, کہیں نہ کہیں اسٹیگننسی بھی ہے, اور ہمیں ویسے پلیٹ فارمس نہیں نظر آ رہے. ایک میڈیا ایک مین پلیٹ فارم ہوتا ہے, لیکن میڈیا کو صرف یوز کیا جا رہا ہے. سو کالڈ میڈیا کو ایز اے لائک ٹاک شوز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کا کیا سم اپ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, لائک جسٹ پبلسٹی, وہ ریٹنگ کا مسئلہ. ایگزیکٹلی. آگے بڑھائیے. حسنت اللہ صاحب, آپ نے جو 4 پرابلمز ان میں سے 3 تو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. کرپشن کیسے آئی, ہوتی رہی ملک میں لیکن اب زیادہ ہو رہی, وہ کیسے آئی؟ کرپشن بیڈ گورننس سے انٹر ریلیٹڈ ہے. کرپشن, ایکسٹریمزم اینڈ امریکہ, ان تینوں کو تھوڑا سا ذرا ریلیٹ کر لیتے ہیں.
اچھا, یہ جو ہمارے اوپر حکمران بٹھائے گئے یہ کس نے بٹھائے ہیں؟ یہ NRO کس نے سائن کروایا ہے؟ یہ امریکہ نہیں کروایا نا. اس نے آپ کے گھر کو کمزور کیوں کیا کہ تاکہ وہ انٹروین کر سکے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس ملک میں فروری 2008 میں الیکشن ہوئے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے. بالکل ہوئے تھے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ الیکشن ہوئے تھے لیکن وہ تو ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ جو ڈیموکریسی اس وقت آپریٹ کر رہی ہے وسط اللہ صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم, پاکستانی ایکسٹریمزم نہیں ہے. یہاں پہ کوئی اتنی فنڈامنٹلزم نہیں ہے. ان کو کون کر رہا ہے؟ ابھی میرے بھائی نے پیچھے ایک بات کی تھی کہ آپ نے خود انہی کو مجاہدین کہا, آپ ان کو سلوٹ کرتے تھے وائٹ ہاؤس میں. امریکن پریزیڈنٹ کہتا تھا کہ دیز آر دا گریٹ پیپل, ٹھیک ہے, دے آر فائٹنگ فار آئیڈیالوجی. انہی کو آپ نے بے یارو مددگار چھوڑا, اور جب آپ کو ضرورت پڑی دوبارہ طالبان کے خلاف. ایکسٹریمزم انجینئرڈ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, انجینئرڈ ہے اور خود انجینئر کی گئی. آپ کو جب ضرورت پڑی دوبارہ طالبان کے خلاف تو انہی کو آپ نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے, جن کو آپ مجاہدین کہتے تھے انہی کو آپ نے ٹیررسٹ کیا, اور اس لیے کہا کہ دنیا میں یہ ثابت کر سکیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. اور کیا آپ نے؟ اچھا, شدت پسندی امریکہ اور کرپشن انٹر ریلیٹڈ ہے. کیا کر رہے ہیں کرپشن؟ جتنے کرپٹ حکمران ہیں ان کو انسٹال کر دیا آپ کے سر پہ کہ امیج پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرپٹ ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں, اور اس فنڈامنٹلزم کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی ہے, وہاں پہ جو اٹامک ویپنز ہیں ان پہ یہ انتہا پسند قبضہ کر لیں گے اور دنیا کو اس سے خطرہ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تو سب کچھ فریم کیا جا رہا ہے, ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے. انہی کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ امریکہ جو ہے جب افغانستان کا ایمبیسڈر اسلام آباد میں تھا, ٹھیک ہے, وہ ایمبیسڈر تھا. یہ امریکہ والے جو کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر کے رولز ہوتے ہیں, ان کے یہ ہوتے ہیں, ان کے وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ خود کرپٹ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جی کہ ریمنڈ ایونس کی جب بات آتی ہے مطلب دورے معیار کی بات ہو جاتا ہے. آپ ٹھیک ہے نا, امریکہ اور دورہ معیار, ٹھیک ہے نا. اگر افغانستان کا سفیر آتا ہے اس کو یہ طلب کرتے ہیں اور ہماری جو ہے نا ایجنسیز ان کو گھسیٹتے ہوئے وہاں پہ وہ سمجھ میں آ گئی, دورہ معیار ہے. جی, شدت پسندی امریکہ, کرپشن, بد انتظامی, کیا سب سے بڑا مسئلہ؟ السلام علیکم, میرا نام زاہد صدف ہے, MS مارننگ سے. سر انہوں نے بات کی کہ جیسا کہ امریکہ کا ہاتھ ہے, گورنمنٹ بیڈ ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے بیڈ ہونے میں ہاتھ کس کا ہے؟ عوام کا ہے, ہمارا ہے. ہم میں فالٹ ہے. ہم سب کچھ جانتے ہوئے کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں. صحیح. ہم خود کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. ٹھیک. تو پھر ہمارے ساتھ امریکہ کیوں سنسیئر ہوگا جب اس کی قوم ہی اس کے ساتھ سنسیئر نہیں؟ صحیح. سر سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا کرپشن ہے اور اس میں سفارشی کلچر. سب سے بڑا وہ یہ کہ جو میرٹ پہ سلیکشن ہوتی نہیں ہے اور جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں تو وہ کیا ملک کو چلائیں گے. پھر وہی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں امریکنز, کیونکہ ان کی اپنی رائے کچھ ہوتی نہیں ہے, وہ صرف پیسے کے لیے اور اپنی کرسی بچانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں امریکن کے لیے. تو سب سے بیسک جو پرابلم ہے وہ کرپشن ہے ہماری. کسی جو میرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو انکریجمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. جو لوگ جن کی سفارش وہ ساری ظاہر ہے اس میں چیزیں آ جاتی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ آپ لوگوں سے بات کر کے کہ بڑی مختلف قسم کی آرا سامنے آ رہی ہیں, جو کہ بذات خود ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے. وقت میرے پاس کم ہے, اب پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. صرف ایک یا دو الفاظ میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ اس آخری سوال کا جواب دے سکیں کہ ہم نے جو اب تک گفتگو کی, جو مسائل سامنے آئے, جو کنفیوژن سامنے آئے, جو آپ کی ذہن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آیا, اس کے ہوتے ہوئے اس کی روشنی میں آپ اگلے 20 سال میں پاکستان کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دو الفاظ میں بتاتے چلے جائیں. سر جس طرح ماشاءاللہ پاکستان میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی اچھی چینج ضرور آئے گی. میں پاکستان کو پروگریسو اور ایسا ملک دیکھ رہا ہوں جہاں کی یوتھ جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوگی مستقبل میں. ڈیفینیٹلی پروگریس آئے گی. جب ہم لوگ یہ پروگریس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم لوگ اتنے ہی بیکورڈ کنٹریز ہیں, اتنا ہی ہم لوگوں کے بہت بیکورڈ ہیں, تو وائی ڈوڈ امریکہ کم ہیئر ٹو فائنڈ انڈیویجول؟ اس سوال کا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمارا یوتھ ضرور چینج لائے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی, کیونکہ یوتھ میں بہت پاور ہے اور میڈیا بھی آج کل بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ضرور کچھ انشاءاللہ پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا اینڈ ایوری تھنگ ول بی دا فائن. انقلاب یا انقلاب آئے گا, ایوولوشن نہیں, دونوں میں فرق ہے. ریوولوشن اور ریوولوشن جو پاکستان میں اندر آئے گا اور ایوریتھنگ ول بی دا فائن آئے گا انشاءاللہ. دیکھیے جب تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے,
میرا مطابق یہ ہے کہ جیسے کسی بھی جگہ پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, کسی گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو گھر والے ہی ٹھیک کرتے ہیں, اور ہم سارے جو یوتھ ہے پاکستان کی, یہ ہمارا گھر ہے, اور انشاءاللہ ہم ہی یہاں پہ پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے انشاءاللہ. سر یہ پاکستان ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. اگر ہم ان سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے پولیٹیکل انٹرنیشنل فیکٹرز اس کو کمزور کر رہے ہیں, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب پاکستان اس لیول پہ ہوگا جہاں پہ اس کے بنانے والوں نے اس کو سوچا تھا. یہاں کی یوتھ میں بہت پیشن ہے اور میں پاکستان کا مستقبل بہت روشن دیکھتی ہوں. پاکستان میں جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے وہ دنیا کے اکثر ممالک سے بہت زیادہ ہے, اور صرف ایک لیڈرشپ کی کمی ہے جو انشاءاللہ آنے والے چند برسوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اچھی لیڈرشپ ملنے پہ یہ پاکستان یوتھ کی وجہ سے بہت آگے جائے. اگر اچھی لیڈرشپ ملتی ہے تو میں کچھ بلائنڈ فولڈیڈلی نہیں کہوں گی, مجھے ہوپلیس فیوچر لگ رہا ہے, کیونکہ جو یوتھ جسے ہم پال کہہ رہے ہیں وہ یا تو باہر جانے کا سوچ رہی ہے یا پھر اپنے اپنے کاموں میں انوالو ہے. سو ہوپلیس فیوچر فار می. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی ان دا نیکسٹ 20 years ہوپلیس فیوچر. اگر آج جو ہے ہمارے نوجوان اس صورت میں ترقی کر سکتے ہیں, اس صورت میں پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا جو ہاتھ ہے وہ یہاں سے نکال دیا جائے, یہاں سے اٹھ جائے. یعنی جب تک امریکہ نہیں نکلتا اس وقت تک آپ کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, ایک خود کا احتساب اور اپنے ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ. پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے, جب تک اس کی پیروی نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے بعد خود کا احتساب نہیں کریں گے تب تک یہاں ترقی ممکن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پروگریس کے لیے سب سے پہلے کہ جو بھی سٹیزنز ہیں ایک ملک کے ان کو پیٹریوٹک ہونا چاہیے. تو پروگریس کے ساتھ ایک کنڈیشن اپلائی کرتی ہے, اگر ہم لوگ پیٹریوٹ ہوں گے تبھی پاکستان میں پروگریس ہے. یا نہیں ہے؟ میں تو ہوں. نہیں لوگ میرا نہیں خیال ہے, کیونکہ جتنا برین ڈرین پاکستان میں ہو رہا ہے, یہاں سے جتنے لوگ باہر جا رہے ہیں اور لیبر ڈرین چلا جاتا ہے وہ انپیٹریوٹک ہوتا ہے, کیونکہ انہیں ظاہری بات ہے فارن گرین پیسچرز اٹریکٹ کرتے ہیں. دے ڈونٹ لائک what does belong to them, they like what doesn't belong to them. تو آپ یہیں رہیں گی؟ ہاں جی انشاءاللہ. مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ روز روشن کی طرح روشن ہے اور ایک بہت برائٹ فیوچر ہے. بیکاز کیونکہ جو آج ہم ڈسکشن یہاں پہ کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن اب ڈفرینٹ جگہوں پہ شروع ہو گئی, اور شاید بہت جلدی نہیں لیکن کچھ وقت میں لوگ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی جائیں گے اور حکمرانوں سے ضرور سوال کریں گے کہ ہاؤ آر یو مائی لیڈر. تو آئی تھنک بینگ اے اسٹوڈنٹ آف میس کام, جس طرح یہاں پہ تقریباً 90% لوگ ہوپ فل ہیں, تو میں بھی انہیں کی طرح ہوپ فل ہوں کہ جب یہاں سے باہر نکلیں گے ہم لوگ اور یہاں سے ایک پاکستان کے نئے ہاریزن اور نیا فیوچر جو ہے نا وہ رقم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر امید ہے کہ پاکستان میں چینج آئے گا آگے. اچھا, کس طرح کا پازیٹیو نیگیٹو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر جیسے کہ آپ یوتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یوتھ کو آپ کیسے آگے لے کے آئیں گے. یہ صرف 10-12 کے بندوں کے بیٹھنے سے یوتھ آگے تھوڑی آئے گی. ان 10-12 بندوں کو لاکھوں لوگ بھی تو دیکھیں گے. ابھی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ باتوں کی جنگ لڑنے کی بجائے اگر ہم عمل کی جنگ لڑنا شروع کر دیں تو اچھا نتیجہ کچھ دور نہیں. ابھی ہم صرف باتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے اتنا وقت دیا. BBC اردو سروس آپ کی بہت شکر گزار.